بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شفقت آفیشیل سے میں ہوں ڈاکٹر شفقت ایوب۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بعد مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ خلق خدا کی درست سمت کی طرف رہنمائی کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت وہب بن منہا سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کی بادشاہی یعنی سلطنت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی اور بادشاہ عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا کہ وہ ہر جانور کی بولی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو کہ ہوا پر چلتا تھا، پرندوں کے جھنڈ ان پر سایہ رکھتے تھے۔ جب ان کا تخت ہوا پر چلتا تھا، جنات اور انسانوں کے لشکر ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ، اے کون و مکان کے مالک، تیری ساری مخلوق جو کہ زمین اور پانی کے اندر ہے، انسانوں، جنوں، چیونٹیوں، کیڑے مکوڑوں، وحوش و طیور، الغز، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، سب کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے سلیمان، میں سب کو روزی اور رزق دیتا ہوں، میری مخلوقات بہت زیادہ ہیں، تم سے یہ ممکن نہ ہو سکے گا کہ تم سب کی دعوت کر سکو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے پروردگار، آپ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کی عنایت ہی سے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں سب کی دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا وسیع و عریض مکان تعمیر کرواؤ اور اسے اتنا کھلا اور لمبا بناؤ کہ جس مخلوق کو دعوت پر بلاؤ وہ اس میں پوری آ سکے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگے۔ جنات کی عمل سے اس کھلے مکان میں مشرق و مغرب کے سارے جہاں سے کھانے پینے کا سامان اور اسباب جمع کیا گیا اور کثیر تعداد میں تالاب جتنی لمبی چوڑی دیگیں پکوائی گئیں، اور جامع تواریخ میں لکھا ہے کہ 2700 دیگیں پکوائی گئی تھیں۔ ایک حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ اس دعوت میں 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو جنوں، انس اور حیوانات کو اس بڑے وسیع و عریض مکان میں بٹھایا گیا اور پھر ہوا کو حکم دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ اس تخت پر ہر زندہ چیز کی نظر پڑتی رہے۔ تو عین اسی وقت ایک مچھلی دریا سے نمودار ہوئی اور عرض کی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت پر بھیجا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوق خدا کے لیے دعوت کا اہتمام کر رکھا ہے۔ مجھے اس وقت شدید بھوک لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا کھانے کی اجازت دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ ذرا صبر کرو، تمام مخلوق کو اکٹھا ہونے دو، پھر جتنا چاہے کھانا کھا لینا۔ تو مچھلی بولی کہ مجھ سے انتظار کرنا ناممکن ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو اجازت دی کہ وہ کھانا کھا لے۔ تو اس پر مچھلی آگے بڑھی اور میدان میں رکھا ہوا تمام کھانا ایک ہی لقمے میں نگل گئی اور پھر اور کھانے کے لیے تقاضا کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور مچھلی سے مخاطب ہوئے کہ یہ کھانا تو میں نے سارے مخلوق کے لیے تیار کر رکھا تھا، تم اسے ایک ہی لقمے میں کھا گئی ہو اور اب اور بھی کھانا کھانے کی طلب کر رہی ہو۔ تو مچھلی بولی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز اس قسم کے 3 لقمے عطا کرتا ہے اور جو کھانا میں نے کھایا ہے وہ میرا صرف 1 لقمہ ہوا ہے، اس کے علاوہ مجھے ابھی 2 لقمے اور درکار ہیں۔
تب کہیں جا کر میرا پیٹ بھرے گا اور میں آج آپ کی مہمانی میں، آپ کی میزبانی میں بھوکی رہوں گی۔ اگر آپ نے سارے مہمانوں کو کھانا نہ کھلایا تو آپ نے ناحق ساری مخلوق کو بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ہوش آیا تو اپنا سر درگاہ الہی میں رکھ کر رونے لگے کہ الہی، میں نے بہت بڑا قصور کیا ہے اور نادانی کی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ پس روزی اور رزق دینے والی صرف تیری ہی یکتا ذات ہے۔ میں نادان و مسکین ہوں، تو ہی دانا اور توانا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہ جو واقعہ ہے یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ روزی کا مالک، رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی رزق اور روزی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔